کہ انسان جس موقع پر خواہشات پر عمل کرتا ہے، بند کمروں میں، تنہائی میں، جائز حدود کے اندر، قربان جائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ دیکھو تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہیں میل فیمیل کی ضرورت پڑے گی، اگر تم تنہا اسی میں لگ گئے تو تم یاد رکھو پھر جانور حیوان بن جاؤ گے۔ ہم تمہیں اسی عمل میں جائز میدان کے اندر کچھ دعائیں بتلاتے ہیں اور کام کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھ کر داخل ہونا اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا اور شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے داخل ہونا، جس کے نتیجے میں تمہارے جسم کو آسودگی ملے گی اور اسی وقت میں تمہاری روح کمزور نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے بھی پورے کے پوری غذا مل جائے گی۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں کو ایک ساتھ لیتا ہوا چلتا ہے۔ دوسرے مذہب یہیں پر بھٹکے ہیں، دوسرے مذہبوں نے یہیں ٹھوکر کھائی ہے، دوسرے مذہب یہیں پر مارے گئے۔ اگر کبھی کسی نے اپنے آپ کو بنانا چاہا تو انہوں نے اتنا کام کیا کہ نہیں کھائیں گے، بالکل کھانے کو بند کیا، پینے کو بند کیا، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر آ گئے اور غاروں کے اندر چلے گئے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے یا غالباً امام احمد بن حنبل کے زمانے کہ کسی موقع پر کسی شہر میں گئے، وہاں جا کر معلوم کیا کہ علماء کہاں ہیں، تمہارے سمجھدار ذمہ دار سمجھانے والے؟ کہا کہ وہ یہاں نہیں رہتے، وہ تو جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اور وہیں پر تشریف لے گئے اور جا کر ان سے خیریت معلوم کی۔ کہا کہ اچھے لوگ ہیں، نہ صوم و صلات کے پابند تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے تھے، مگر عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا اکلت الحشیش انتم ہا ہنا وامت محمد فی الفتن، اے گھاس کے کھانے والو تم جنگل کے اندر آ گئے اور امت مسلمہ فتنوں کا شکار ہو گئی۔ اللہ چاہتا ہے اسی مکان میں، انہی بچوں کے ساتھ، انہی بیوی کے ساتھ، انہی گھروں میں، انہی تجارت میں، انہی کپڑوں میں، اچھے کپڑے پہن کر، اچھے جوتے پہن کر، رب العالمین نے جیسا دیا ہو اچھا کھانا کھا کر، ان تمام کے اندر اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو بنانا چاہے تو رب العالمین نے دین اسلام مرحمت فرمایا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جکڑ بندی کا دین ہے، لوگ سمجھتے ہیں زبردستی کا دین ہے، لوگ سمجھتے ہیں ذرا انسانوں کو باندھنے کا، خدا کی قسم چمکانے کا دین ہے، پیارا دین ہے، اسمارٹ بنانے کا دین ہے، طبیعت کو اپنی جگہ پر لانے کا دین ہے۔ روحانیت بلند ہو جائے مگر اتنی نہ ہو کہ بیوی بچوں سے نفرت ہو جائے، جسم موٹا رہے مگر اتنا نہ ہو کہ جانور بن جائے، دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا، مگر جب دونوں میں ٹکراؤ کا مسئلہ ہے، حکومت روح کی ہونی چاہیے اور جسم نیچے کو ہونا چاہیے۔ بندہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکے گا، بندہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے گا۔ رب کریم فرماتا میں جانتا ہوں تم اپنے آپ کو نہیں بنا سکو گے، میں نے تمہیں رمضان المبارک کا ایک نظام دیا، ذرا اپنی غذاؤں پر کنٹرول کر کے، اپنی زبان پر کنٹرول کر کے، خواہشات پر کنٹرول کر کے، ذرا روحانیت کے کاموں کو بڑھا کر تمہاری روح بلند ہو جائے گی، تمہارا جسم نیچے کو آئے گا اور نتیجہ پھر یہ نکلے گا ایک پیارے انسان ہوگے۔ اگر کبھی بیچ میں کمزوری آئے گی تو نفلی روزوں کا نظام دیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ یقین جانیں ان اللہ کے بندوں کو طاقت ملتی ہے۔